اس سے پہلے کی کلاس میں ہم لوگوں نے ادویہ کی تاثیر اعضاء پر کیا کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے شروع کیا تھا۔ تو ہر عضو پر ادویہ کی کیا کیا تاثیر ہیں الگ الگ بیان کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پہلے دماغ سے شروع ہوا ہے، اعصاب ہے، دماغ ہے، تو ابھی دماغ کی ہی بات چل رہی ہے کہ دواؤں کی تاثیر دماغ پر۔ تو یہ بات آئی تھی کہ دو طرح کے افعال ہوتے ہیں دماغ سے، دماغ پر دو طرح کے افعال دوائیں رکھتی ہیں، ایک تو افعال کو تیز کرتی ہیں دماغی افعال کو، اور دوسرے دماغی افعال کو سست کرتی ہیں۔ تو دماغی افعال کو جو تیز کرتی ہیں اس میں سے دو تھیں، ایک معالج جو دوائیاں ہیں ان کا ذکر ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو بہت سارے افعال ہیں الگ الگ جو دماغی افعال کو سست کرتے ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلا فعل ہے وہ ہے منوم۔ منوم مطلب جو نیند لے آتی ہے، ہپنوٹک بھی کہتے ہیں اس کو۔ ان دواؤں کو کہتے ہیں جو مقدم دماغ پر اثر کرتی ہے، دماغ کا جو فرنٹل پارٹ ہوتا ہے یعنی اس میں یہ کام کرتی ہیں اور امتلائی دماغی کو کم کرنے کے بعد نیند کا باعث بنتی ہے۔ دماغ کے اندر ایک طرح کا جو اجتماع ہوتا ہے یا امتلائی کیفیت ہوتی ہے، اس کو کم کر دینے کے بعد نیند کا باعث ہوتی ہے، جیسے افیون ہے، خشخاش ہے، دھتورا وغیرہ ہے۔ تو منوم اسے کہیں گے جو نیند لے آئے، نیند کی کیفیت بدن پر طاری کر دے۔ تو یہ چونکہ دماغی افعال کو سست کرنے کے بعد ہی نیند آتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جب انسان سوتا ہے اسی وقت جب اس کے دماغ میں سکون ہوتا ہے اور دماغی افعال کم ہو جاتے ہیں، یا کم سے کم تھوڑے وقفے کے لیے جو نیند کی حالت میں دماغی افعال اس طرح سے کام نہیں کرتے جس طرح سے جاگنے کی حالت میں کرتے ہیں۔ دوسرا جو فعل ہے وہ مسکنات کا ہے۔ مسکن آپ کو معلوم ہے جس کو درد کی دوائیں بھی عام طور پر مسکنات میں شامل ہیں۔ مسکن کا جو معاملہ ہے وہ اس کا جو استعمال ہے اصطلاحی اعتبار سے وہ تھوڑا یعنی وسیع ہے، وہ صرف دردوں کے لیے نہیں بلکہ اور بہت ساری تسکین کے لیے بھی آتی ہیں، جیسے پیاس کی تسکین بھی اس میں شامل ہے، دردوں کو کم اس کا احساس کا کم ہو جانا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس طرح کی چیزیں اس میں مسکنات میں آ جاتی ہیں۔ تو ان دواؤں کو کہتے ہیں جو دماغ کی قوت حس کو کمزور کر دیں۔ قوت حس کو کمزور کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بدن کے اندر کچھ احساس زیادہ ہوگا تو درد کا احساس زیادہ ہوگا، حس۔ اسی لیے جو لوگ حساس ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بھی درد برداشت نہیں ہوتا، اور جو لوگ مضبوط حس کے مالک ہوتے ہیں یا ان کے حس کمزور ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، احساس ہی زائل ہو جائے تو پھر درد کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو بھی دوائیاں مسکنات ہوتی ہیں وہ ہمارے دماغ کی قوت حس کو کمزور کرتی ہیں، یعنی پین سینسیشن کو وہ کم کر دیتی ہیں۔ اس طرح کی دوائیں بدن کے ہر قسم کے درد کو سکون پہنچاتی ہیں، خواہ درد کسی بھی حصے میں ہو۔ افیون ہے اس کی مثال، اجوان خراسانی یا اور جتنی بھی دردی کی دوائیاں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ مخدر ہے جو اس سے آگے کا درجہ ہے۔ اچھا، یہ جو تینوں درجات ہیں وہ منیمم سے لے کے میکسیمم کی طرف جا رہے ہیں نا، اسٹیجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ منوم میں جو فعل کی جو قوت ہوگی وہ کم ہوگی، مسکن میں اس سے زیادہ اس کی شدت آ جائے گی، اور مخدر میں مسکن سے بھی زیادہ قوت ہوگی فعل میں، تبھی یہ فعل انجام پائے گا۔ ان دواؤں کو کہتے ہیں مخدر۔ مخدر عمومی اس کو کہتے ہیں جو جنرل اینستھیسیا کی کنڈیشن پیدا کرتے ہیں، انسان کو جو بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ جنرل اینستھیسیا جو کہا جاتا ہے، ایک تو لوکل ہے ایک جنرل ہے، تو یہاں پہ عمومی کی بات ہو رہی ہے، جنرل کی۔ ان دواؤں کو کہتے ہیں جو احساس دماغ کو باطل کر کے بے ہوشی کا موجب بنتی ہے نا، بے ہوش کر دیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ دماغ کا احساس باطل ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ہیں یہاں پہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ فعل یا حس کو یا
کسی بھی قوت کے فعل کو یا تو کم کرنا یا باطل کرنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کم کرنے سے اس کے فعل کا درجہ کم ہوتا ہے، باطل کرنے سے وہ فعل ختم ہو جاتا ہے۔ تو باطل کا مطلب بالکل بھی احساس نہ ہو، بالکل ختم ہو جائے، اسی لیے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، ذرا بھی احساس نہیں رہتا۔ تو جیسے لفا ہے، دھتورا وغیرہ ہے، یہ مخدرات عمومی میں آئیں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایگزام کے لحاظ سے آپ کو ان دواؤں کی جو کیٹیگری کی گئی ہے اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ سوالات اس سے بنتے ہیں۔ اگلی جو چیز ہے دافع تشنج ہے۔ تشنج ہم نے بتایا تھا کہ یہ موٹر نرو کی ایگزیجریشن کی بنا پر یا اس کی ایکسیسیو اسٹیمولیشن کی بنا پر یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قوت محرکہ زیادہ ہوگی تو تشنج کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو دافع تشنج کا مطلب یہ کہ تشنج کو کم کرنا ہے، تو قوت محرکہ پر جو اثر انداز ہو کر اسے کمزور کرنا ہے، تبھی وہ دافع تشنج ہوں گی۔ یعنی اعصاب کے اندر جو اسٹیمولیشن کی کیفیت ہوتی ہے نرو کے اندر، ان کے اسٹیمولیشن کو کم کرنا ہے، امپلسز جو جنریٹ زیادہ ہو رہے ہیں ان کے امپلسز کو کم سے کم کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے، تب وہ تشنجی کیفیت دور ہوگی۔ ایسی دوائیں دافع تشنج کہلاتی ہیں۔ اس قسم کی دوائیں مرگی میں، چونکہ مرگی کا اگر کسی نے دورہ دیکھا ہوگا تو اسے اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی تشنجی کیفیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ زبان کٹ جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ تشنج کی بنیاد پر لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ایسی سخت تشنج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اختناق الرحم میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی تشنجی امراض ہیں ان میں یہ دوائیاں قوت محرکہ کو کمزور کر کے تشنج کے فعل کو باطل کرتی ہیں، ختم کرتی ہیں، جیسے ہینگ ہے، کافور ہے، اسرول ہے۔ یہ جو مثالیں ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس کو آپ خیال رکھیے۔ مشنجات دافع تشنج کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جو مشنجات کا مطلب جو تشنج پیدا کرے، تشنج سے ہی مشنج ہے نا، تشنج سے پیدا کرنے والی۔ حالانکہ انہوں نے اس کو دماغی افعال کو سست کرنے والے میں انہوں نے شامل کر دیا ہے۔ یہ جو انہوں نے اس کی اندر لسٹنگ کی ہے یہ مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ بات چل رہی دماغی افعال کو سست کرنے والے، اور انہوں نے مشنج جو دماغی افعال کو تحریک پیدا کر رہی، تحریک کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ ہوگی، ہے نا، حرکات زیادہ ہو جائیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ یہاں پہ تو کم کرنے کی لسٹ چل رہی تھی، تو بہتر یہ تھا کہ اس کو جو ہے اس میں ذکر کیا جاتا۔ تو خیر آپ اس کو الگ سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مشنجات وہ ہیں جو دماغی افعال کو تیز کرتی ہیں، ہے نا، دماغی افعال کو تیز کرنے بعض دوائیں جو قوت محرکہ میں تحریک پیدا کرتی ہیں، ہے نا۔ سینسری جو نرو ہیں اس کے اندر اسٹیمولیشن پیدا کرتی ہیں، ان کو قوت بخشتی ہیں، اور ان کے افعال میں یعنی بہتری لاتی ہے اور اس کے قوت پیدا ہوتی ہے، جیسے کچلا ہے، شراب ہے۔ اچھا، اس کا ایک فعل اور بھی ہے کہ مشنجات جتنے بھی ہیں وہ دماغ کے مؤخر حصے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے، یہ بھی پوائنٹ امتحان کے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ جتنی بھی مشنجات ہیں وہ دماغ کے اگلے حصے پہ کام کرتی ہیں یا مؤخر حصے پہ یا پچھلے حصے پہ۔ تو آکسیپیٹل کا جو پارٹ ہوگا مؤخر حصہ اس میں یہ کام کریں گے، جیسے محرکات قدم غیر منظم ہو جاتے ہیں۔ تو تشنجی کیفیت میں دیکھا ہوگا کہ تشنج کی بنا پر جو قدم ہوتے ہیں وہ لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ تو حرکات قدم کا مطلب جو چلت پھرت ہوگی، اس کی جو قدم اٹھائیں گے وہ اس کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہوگا اور ریگولیشن بھی نہیں ہوگا، آپس میں وہ ادھر ادھر غیر منظم ہونے کی بنا پر وہ اس کا بیلنس نہیں بن پائے گا، اور بیلنس کی کمی کی بنا پر ظاہر سی بات ہے کہ افعال تو بیلنس سے ہی وجود میں آتا ہے، غیر منظم چیزیں وہ افعال میں خلل ہی واقع ہوتی ہیں۔ تو یہ ادویہ وہ تھیں جو دوائیں جو دماغ پہ اثر انداز ہونے والی تھیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ دواؤں کا اثر آنکھ پر،
آنکھ چونکہ بہت ہی سینسیٹیو آرگن ہے، نازک ہے، تو اس میں دواؤں کا جو انتخاب ہوگا وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر اور بہت ہی سمجھ بوجھنے کے بعد ہی اس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو طبقہ ملتحمہ کنجکٹیوا، بعض دوائیں طبقہ ملتحمہ پر قابض اثر رکھتی ہیں، یعنی اس کو کنسٹرکشن اس کے اندر پیدا کریں گی، رگوں کو سکیڑ دیں گی، جیسے حلیلہ جات ہے، شب یمانی، اس کو پھٹکری کہتے ہیں، رسوت یا رسوت بھی اس کو پڑھتے ہیں، دار حلد کا اسارہ اس کو رسوت کہا جاتا ہے نا، اسارے دار حلد کو رسوت کہتے ہیں۔ بعض دوائیں طبقہ ملتحمہ کے لیے مسکن ہوتے ہیں جس سے درد اور سوزش کو سکون ملتا ہے، یہاں پر درد کے احساس کو کم کر کے سکون پیدا کرتی ہیں، تو اس کے لیے جیسے لفا ہے اور افیون ہے۔ بعض دوائیں آنکھوں کی عفونی مواد کو جو انفیکشن کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے بہت ساری موسم میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کنجکٹیوائٹس، بہت زیادہ انفلیمیٹری کنڈیشن ہو جاتی ہیں آنکھوں میں، تو اس کے لیے ہے کہ عفونی مواد جمع ہو جاتی ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے کافور ہے یا سرمے کی تمام اقسام، یہ ساری عفونی قسم میں شامل ہیں۔ کچھ دوائیں طبقہ ملتحمہ خراش بھی پیدا کرتے ہیں، جیسے توتیا، جو چیز تھوڑا سا اریٹیٹو ہوگی وہ وہاں پہ خراش پیدا کر دیں گے۔ اگلی جو چیز ہے لیکرائمل گلینڈ، یعنی غدود دمعیہ، دمعون بولتے ہیں آنسو کو، دمعون بولتے ہیں آنسو کو، تو وہ غدود، وہ گلینڈز جس سے آنسو نکلتے ہیں، اسی کو لیکرائمل گلینڈ کہا جاتا ہے۔ آنسو کی گلٹیوں کو اثر انداز ہونے والی دوائیاں دو قسم کی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یا تو آنسو کو وہ کم کریں گی یا آنسو پیدا کریں گی یا زیادہ کریں گی، ہر ایک میں یہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی دونوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ آنسو بالکل بھی نہیں نکلتے، ان کی آنکھیں خشک رہتی ہیں، ڈرائی رہتی ہیں، تو آنسو لانے کی ضرورت پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے ایسی دواؤں کی بھی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگوں کے آنسو زیادہ آتے ہیں، خود بخود پانی گرتے ہیں آنکھوں سے، تو ان کے پانی کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض دوائیں گلٹیوں کے فعل کو تحریک دے کر آنسو لاتی ہیں، تو یہ جو آنسو کی جو تولید ہوتی ہے، اس کی جو پیدائش ہے، اس کا جو پروڈکشن ہے، وہ کیا ہوتا ہے، گلینڈ کی اسٹیمولیشن کی بنا پر وہاں پہ تحریک پہنچتی ہے کسی بھی وجہ سے۔ جیسے تمام مقامی طور پر مخرش دوائیں جتنی بھی ہوں گی، وہ جو ہے آنسو کی گلٹیوں کو تحریک پہنچا کر کے آنسو کی تولید کو بڑھائیں گی۔ بعض دوائیں گلٹیوں کے فعل کو سست کر دیں گی، ظاہر سی بات بالکل اپوزٹ ایکشن والی بھی دوائیاں ہوں گی، تو یہ بروج السنم ہے، اس میں جو گلٹیوں کے فعل کو سست کر دیں، یعنی آنسو کو کم کرنے والی دوائیاں ہوں گی۔ اب آئرس کے اندر بہت سارے آئرس کے اندر جو اس طبقے میں جو ہوتا ہے، طبقہ عنبیہ کہتے ہیں اس کو، آئرس کو طبقہ عنبیہ، اس طبقے کے گول ریشوں کے سکڑنے سے سب ثقبہ عنبیہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ ثقبہ عنبیہ جو پوپل کا ڈائلیٹیشن یا کنسٹرکشن ہوتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے طولانی ریشوں کے سکڑنے سے ثقبہ عنبیہ پھیل جاتی ہیں۔ تو کچھ دواؤں کے استعمال سے آنکھوں کی پتلی یعنی پوپل ڈائلیٹ ہوتی ہے، اور کسی دوا کی وجہ سے کنسٹرکٹ ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی مخدرات کی قسم کی دوائیاں ہیں، ان سے پوپل یعنی سکڑتی ہے، کنسٹرکشن پیدا ہوتا ہے۔ بعض دوائیں اس کے استعمال سے پوپل یعنی ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، پتلیاں پھیل جاتی ہیں، جیسے جوہر لفا۔ اچھا، یہ آپ اس کو ضرور سمجھیے، یاد رکھیے گا، اس میں مزاج کا دخل نہیں ہے، مزاج کا دخل نہیں کہ جو ٹھنڈی دوائیاں ہوں گی، جیسے افیون ہے تو سکڑ دے رہی ہیں، لفا بھی جو ہے یعنی بارد دوا ہے، اور افیون بھی بارد دوا ہے، لیکن دونوں کے افعال، دونوں کے فعل آنکھوں کی پتلیوں پر الگ الگ ہیں، اس لیے یہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ افیون بھی بارد ہے اور لفا بھی بارد ہے، افیون کنسٹرکٹ کر رہا ہے اور جبکہ لفا ڈائلیٹ کر رہا ہے، یہی یاد رکھنا ہے ہمیں۔ خود عزل حدبیہ بھی دواؤں کے
جو مسلس ہوتے ہیں آس پاس کے، اس میں بھی دواؤں کے یہی اثرات ہیں کہ دواؤں کی وجہ سے عضلات کے اندر یعنی قابض. اب یہاں پر اب قوت باصرہ بولتے ہیں، مطلب دیکھنے کی جو قوت ہوتی ہے، ویژن، اس کے اندر دوائیں بینائی کے میدان کو وسیع کرتی ہیں. ویژول فیلڈ جو ہوتا ہے دوائی کی میدان، بینائی کے جو میدان ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ ویژول فیلڈ کہلاتا ہے. جو ایک انسان جیسے آنکھ اٹھاتا ہے، اس کا جو پورا ایک دائرہ ہے، آس پاس کا علاقہ جو نظر آنا چاہیے. اور کبھی کبھی ایک ہوتا ہے کہ ایک ڈائریکشن میں، ایک خاص فوکس میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، انسان ایک ساتھ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا. تو ویژول فیلڈ کو وسیع کرنے کی جو دوائیں ہیں ان میں سے کچلا ہے. بعض دواؤں کے استعمال سے اشیاء کے رنگ مختلف نظر آتے ہیں. جیسے ایک دوا درمنا ترکی انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے چیزیں شروع میں بنفشی کلر کی نظر آتی ہیں اور بعد میں پھر زرد رنگ کی نظر آتی ہیں. بعض دوائیں اس قسم کی ہیں کہ جن کے استعمال سے طرح طرح کی صورتیں نظر آنے لگتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، بہت ساری دوائیاں جیسے ورق الخیال اس کو کہتے ہیں بھنگ کو، اس کے لیے شراب وغیرہ کہ انسان کی صورتیں مختلف نظر آتی ہیں اور ان کا وہم و گمان بھی ادھر ادھر کا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، فضاؤں میں اور وادیوں میں وہ گھومتا نظر آتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ جیسے میں کسی اور دنیا میں ہوں. اسی لیے ورق الخیال بھی کہتے ہیں بھنگ کو، اور شراب وغیرہ کے پینے سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے. بعض دوائیں عضلات چشم پر اثر کر کے ان کو مفلوج کر دیتی ہیں. جو مسل سے ہیں آئی لڈ، آئی بال کی جو پوری مسل سے ہیں ان کو پیرالائزڈ کر دیتی ہیں، شکران ہے. تو پھر چونکہ جتنے بھی مومنٹ ہوتے ہیں ہمارے اعضاء کے اندر وہ عضلات کے تعلق سے ہوتے ہیں، عضلات سے کی سپورٹ سے ہوتے ہیں. اور قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کوئی عضلہ جو ہے، کوئی مسل جو ہے کنسٹرکٹ کرتا ہے، کوئی یعنی ڈائلیٹ کرتا اور اس میں وہ ایبڈکشن اور ایڈکشن، اس طرح کے جتنے بھی افعال ہیں اس کا ریلیکسیشن، فلیکسن، تو اس طرح کے جو افعال ہیں اس کی وجہ سے ہمارے افعال وجود میں آتے ہیں کسی بھی عضو کے. تو یہاں پر جو معاملہ ہے وہ آنکھوں کی پوری جتنے بھی عضلات ہیں وہ سب کے سب مفلوج ہو جاتی ہیں ان دواؤں سے، شکران ہے. جیسے بعض دوائیں عضلہ رافعۃ الجفن، رافعۃ الجفن اس کو کہتے ہیں کہ وہ مسل جو آنکھوں کی پتلی کو اٹھا کر رکھتی ہیں، آنکھوں کی آئی لڈ کو اٹھا کر رکھتی ہیں. ہم آنکھوں کو جب چاہتے ہیں آنکھوں کی ڈھکن کو بند کر لیتے ہیں اور آنکھوں کے ڈھکن کو ہم جب چاہتے ہیں کھول لیتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی آئی لڈ جو ہوتی ہے وہ یعنی پیرالائز ہو جاتی ہے اور وہ اپنی آنکھوں کی جو وہ ڈھکن وہ ہے آئی لڈ ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا نہیں پاتے. تو کچھ دواؤں کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں ایسے، جیسے شکران کی مثال انہوں نے دی. اب کان کی تاثیر کی بات ہم کر لیتے ہیں. ادویہ کی تاثیر کان پر. کان بھی ہمارے اعضاء میں سے ہے. جیسے ٹمپینک ممبرین کی غشائے تبلی بولتے ہیں اس کو، غشائے تبلی اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح سے طبلہ ہوتا ہے اس میں آواز پڑتی ہے تو ایک جھنجھناہٹ کے ساتھ، ایک وائبریشن کے ساتھ آواز ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یہی کام غشائے تبلی کا بھی ہے، وہ یعنی آواز کو وہاں سے ٹرانسفر کرتا ہے آگے کی طرف. تو ایسی کنڈیشن میں جب نزلاوی صورت ہو، درد کی تسکین کی، نزلاوی صورت میں درد کی تسکین کے لیے افیون، کافور، روغن بادام کا مرکب مفید ہوتا ہے. کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کانوں میں درد ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے، چاہتے اجتماع مواد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسباب نزلہ ہو رہا ہے، نزلاوی رطوبات گر رہی ہیں کہیں سے، یا ذوف دماغ کی بنا پر نزلاوی رطوبات دماغ سے گر کر کے وہ حلق کی طرف آتی ہیں. اور حلق سے ایک خاص ڈائریکٹ، چونکہ ایک اس کا لنک ہے کان کا، تو وہاں سے وہ کان کی
اندر کے حصے تک نزلاوی رطوبات پہنچ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پر انفیکشن بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، بہت ساری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان نزلاوی رطوبات کو دور کر کے اس کو تسکین، ان دردوں کو تسکین کے لیے افیون، کافور اور روغن بادام مرکب مفید ہوتا ہے۔ روغن بادام کا خاص طور سے روغن بادام تلخ کا اس میں اطباء نے اہتمام سے ذکر کیا ہے کہ خاص ایسی صورت میں کہ جب ثقل سماعت ہو جائے، یعنی سنائی کم دینے لگے، یعنی جس کو بولتے ہیں اونچا سننا، یعنی لوگ یعنی نارمل جو آواز میں بولتے ہیں وہ اس نارمل آواز میں اس کو سنائی نہیں دیتا، بلکہ اس کو زور سے بولنا پڑتا ہے، اس لیے بولتے ہیں اونچا سنتا ہے، یہ زور سے بولتے ہیں تبھی سنتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اونچا سننا۔ اسی کو اپنی ٹرم میں یونانی میں ثقل سماعت کہتے ہیں، یعنی سماعت اس کا موٹا ہو گیا ہے، بھاری ہو گیا ہے، آسانی سے سن نہیں سکتا ہے، اس میں بھی روغن بادام تلخ مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح عطر موتیا، عطر حنا، یہ سب مرکب ہے جو کانوں کے امراض میں استعمال ہوتا ہے، جو شان دہ پوست، خشخاش وغیرہ۔ نیم گرم پچکاری بھی مؤثر ہوتی ہے، نیم گرم پانی کا اندر یعنی پچکاری لگائی جائے۔ اسی طرح سیلان اذن میں، یعنی جب اوٹوریا ہو جائے، یعنی سیلان اذن، کان بہنے لگے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے رطوبات کی جمع کی بنا پر رطوبات وہاں سے ترشح پاتے ہیں، تو ان میں قابض ادویہ کے ساتھ ساتھ مانع عفونت ادویہ، دافع تعفن ادویہ شامل کی جانی چاہیے۔ اچھا، یہ چیز بہت پریکٹیکلی یہ دیکھی گئی ہے کہ بہت سارے ایسے کنڈیشن کانوں کے کہ لوگ برسہ برس سے پریشان ہوتے ہیں، اور تمام تدابیر یعنی اینٹی بائیوٹک وغیرہ کی تمام ڈوز لینے کے باوجود بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، تو اپنی دوائیاں جو قابض اور دافع تعفن دوائیوں کا پاؤڈر کر کے ضرور کی شکل میں اس کے کانوں میں پھونک دیا جائے یا ڈال دیا جائے کسی بھی طرح، تو واقعی وہ بہت مفید ہوتی ہیں۔ یہ پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے، مطلب یہ مجرب چیزیں ہیں، مطلب صرف کتابی چیزیں نہیں بتا رہا ہوں۔ ایسا بہت سے مریض جو نارمل اینٹی بائیوٹک وغیرہ سے رسپونڈ نہیں کرتے، اپنی دواؤں کا تجربہ ان پہ کرنا چاہیے، خاص طور سے یہ قابض ادویہ اور اس میں مانع عفونت ادویہ شامل کر دی جائیں، تو انشاءاللہ ان کو نفع ہوگا، کیونکہ یہ مجرب چیزیں ہیں۔ کیونکہ کان کا بہنا عفونت سے خالی نہیں ہوتا، کان بہے گا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ پس ہوگا، پس نکلے گا، اور پس جو ہے یہ عفونت کی نشانی ہے، اس لیے مانع عفونت اس میں شامل کرنی ہے۔ تو پھٹکری ہے، مازو سبز ہے، اس طرح کی چیز، انزروت ہے، شہد ہے، آب برگ نیم ہے، اور آب برگ گیندا ہے، اس طرح کے ادویہ اس میں شامل کر دی جائیں۔ بعض دوائیں صرف دافع تعفن ہی اثر انداز ہو جاتی ہیں، یعنی صرف دافع تعفن فعل کی وجہ سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، جیسے کافور ہے، سہاگا ہے، شہد ہے، بورا المنی وغیرہ۔ اسی طرح بعض دوائیں کان کی یبوست کے لیے مفید ہوا کرتی ہیں، تو ظاہر کان میں رطوبت کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور یبوست کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، تو دونوں کنڈیشن مرضی کنڈیشن ہے، اور اعتدالی کیفیت ہی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ یبوست بڑھ گئی تو بھی مرض ہے، اور رطوبت بڑھ گئی تو بھی مرض ہے۔ تو رطوبت کا تو علاج بتایا کہ اب یبوست کی بات آ رہی ہے کہ یبوست کان میں پیدا ہو جائے، کان خشک ہو جائے، ڈرائنس اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو اس کو یہ روغن گل یا روغن بادام، روغن بادام میں ہم نے بتا دیا روغن بادام تلخ یہ زیادہ مفید اطباء نے لکھا ہے ایسی کنڈیشن میں۔ شہد وغیرہ بھی ڈالتے ہیں۔ بعض دوائیں کان کے میل کو نرم کر کے اخراج کے قابل بنا دیتی ہیں، روغن تلخ اور عطر موتیا۔ روغن تلخ کہتے ہیں سرسوں کے تیل کو، اور اگر روغن بادام تلخ یہاں پہ مراد ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ دوائیں کان کے میل کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے سہاگا ہے، آب لیمو کا مجموعی طور پہ استعمال کرنا۔ موجودہ زمانے میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ پریکٹس میں ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ کی وجہ سے ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے بھی کان کی صفائی کرتے ہیں لوگ۔
بعض دوائیں قوت سامعہ میں تیزی پیدا کرتی ہیں، یعنی سننے کی قوت کو بڑھا دیتی ہیں، جیسے حب ازراقی، معجون ازراقی یا اطریف الصغیر۔ اطریف الصغیر کے بارے میں بڑی تعریف آئی ہے، خاص طور سے کان کے امراض جس کی وجہ سے کان کے افعال یعنی سننے کی قوت کم ہو جائے تو اس میں بڑی مفید اور اس کے فائدے کتابوں میں مذکور ہیں۔ اس طرح کی دوائیں اعصاب میں تحریک پیدا کر کے قوت سامعہ میں اضافہ کرتی ہیں۔ اب یہ کان کی بات ہو گئی، اب ہم بات کر رہے ہیں ناک پر، چونکہ ہر عضو ایک عضو کو لیتے جا رہے ہیں۔ ناک پر ادویہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ تو ناک پہ بھی جتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ بعض دوائیں اعصاب شامہ یعنی جو olfactory نرو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سونگھتے ہیں، سونگھنے کی قوت ہوتی ہے، اس کے اندر حرکت پیدا کرتی ہے، جس سے قوت شامہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی سونگھنے کی قوت تیز ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی کوئی بدبو یا خوشبو بھی یعنی محسوس کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی قوت شامہ کمزور ہوتی ہے اور وہ اتنی تیز تو محسوس نہیں کر پاتے۔ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ چونٹی کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، قوت شامہ چونٹی کی سب سے زیادہ مثالی مانی جاتی ہے، یعنی سب سے زیادہ عمدہ جو قوت شامہ ہے کسی بھی حیوانات میں سے وہ ہے چونٹی کے اندر۔ جیسے چونا ہے، نوشادر ہے، تو نوشادر اور چونا کی وجہ سے اعصاب شامہ میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور قوت شامہ میں زیادتی ہو جائے گی۔ اسی طرح کچھ دوائیں اپنے حدت و تیزی سے اعصاب شامہ کی قوت کو کمزور کر دیتی ہیں، جیسے کہ مشک، عنبر ہے، ہلتیٹ ہے۔ حالانکہ یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مشک عنبر کی خوشبوئیں خوب لوگ لگاتے ہیں، ہے نا، مشک کی خوشبو لگا رہے ہیں، عنبر کی خوشبو لگا رہے ہیں، اور افادیت کی بنا پر اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کی حدت و تیزی سے اعصاب شامہ کمزور کی قوت کو کمزور کرتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کی قوت کی تیزی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ مقدار میں لگاتے ہوں گے ہمارے خیال سے ان کے لیے یہ ہوگا، لیکن جو عام طور پہ تھوڑا بہت لگا لیتے ہیں ہلکی خوشبو کے طور پر، ان میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوگی۔ اور چونکہ حدت و تیزی اسی وقت آئے گی جب اس کی مقدار بھی زیادہ ہوگی، اور تھوڑی مقدار میں اتنی حدت یا اتنی تیزی نہیں آ سکتی ہے۔ بعض دواؤں کو سونگھنے سے چھینکیں آنے لگتی ہیں، جیسے تمباکو ہے، فلفل سیاہ ہے، وہ سرخ ہے، زنجبیل ہے، کٹکی ہے، اور نکچھکنی ایک دوا ہی آتی ہے اس کے لیے کہ چھینکیں لانے کے لیے۔ بہت ساری معطس ایسی ادویہ کو اپنے یہاں معطس کہتے ہیں۔ معطس کا مطلب جو چھینک لانے والی ہو، تو بہت سارے امراض میں ہمارے یہاں چھینک بھی ایک علاج کی تدبیر میں شامل ہے، جیسے فالج وغیرہ کی کنڈیشن میں، یا ایسی کنڈیشن جس میں دماغ میں مواد کا اجتماع ہو اور چھینک لا کر کے اس مواد کا اخراج کرانا مقصد ہو، تو معطس ادویہ، چھینک لانے والی ادویہ استعمال کرائی جاتی ہیں۔ بعض دوائیں ناک کے غشائے مخاطی میں سکون پیدا کر کے اس کی خراش اور سوزش کو دور کرتی ہیں، یعنی چھینک آنا بند کرتی ہیں، جیسے بیش ہے۔ بعض دوائیں ناک کے غشائے مخاطی پر بصورت قبض اثر کرتی ہیں، یعنی اس کے اندر کنسٹرکشن پیدا کرتی ہیں، جس سے خون اور ناک کی رطوبات بند ہو جاتی ہیں، یعنی جو ناک سے رننگ نوز کی کنڈیشن ہوتی ہے نا، غشائے مخاطی انٹرنل جو میکوزا ہے اس کا وہ یا تو انفلیمڈ ہو گیا، یا وہاں پر یعنی کسی بھی اریٹیشن کی بنا پر یا الرجک کنڈیشن کی بنا پر جو رننگ ہو رہی ہے، واٹرنگ بھی بولتے ہیں اس کو، یعنی پانی گر رہا ہے، تو اس کو کیا کرے گا، وہاں پر قوت قبض کی بنیاد پر اس کی رطوبات کو بند کر دے گا وہاں سے نکلنا، جیسے دم الاخوین، سنگ جراحت، کات سفید، گل ارمنی، ایسی تمام دوائیاں دیکھیں یہاں پر سب وہ دوائیاں ہیں جو قابض ادویہ ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کنڈیشن جہاں پر رطوبات کا ترشح زیادہ ہو وہاں پر ہمیں قابض ادویہ کا استعمال کرنا چاہیے۔
دواؤں کی تاثیرات آلات تنفس پر. مرکزی تنفس، آلات تنفس کا مطلب ریسپیریٹری سسٹم پر کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں. تو مرکزی تنفس پر اثر انداز ہونے والی دوائیں دو قسم کی ہوتی ہیں. جو سینٹر ہے آپ کا تنفس کا، حرکات تنفس کو تیز اور قوی کرنے والی، یعنی ریسپیریشن کی کو تیز کر دیتی ہیں، اور یا تو اس کی حرکات تنفس کو کمزور کر دیتی ہیں. دو طرح کی افعال ہو سکتے ہیں. دیکھا ہوگا بہت ساری کنڈیشن میں پسلیاں چلنے لگتی ہیں، دیکھا ہوگا بچوں میں بھی یا بڑوں میں بھی ہوتا ہے ایسا. یا آپ نے کورونا کی کنڈیشن میں تو سب نے ہی دیکھا ہے کہ کس طرح کے تنفسی تنگی کی بنا پر یا اس کے افعال میں صحیح اعتدال نہ پیدا ہونے کی بنیاد پر کس طرح کی کنڈیشن ہوتی تھی تنگی تنفس کی. جیسے ذات الریہ ہے، کھانسی ہے، سل یعنی ٹوبرکلوسس جیسے امراض میں بعض اوقات سانس میں تنگی و کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، شیلو بریدنگ ہو جاتی ہے. ڈیپ بریدنگ کی وجہ سے انسان زیادہ مقدار میں آکسیجن لے سکتا ہے، لیکن جب کسی وجہ سے رطوبات کا اجتماع لنگس کے اندر ہو جائے تو لنگس کا جو ویکیوم ایریاز ہوتے ہیں وہ رطوبات سے بھر جانے کی بنا پر وہاں پہ شیلو بریدنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ آکسیجن جتنی مقدار میں پہنچنی چاہیے تھی بلڈ کے اندر وہ اتنی مقدار میں پہنچ نہیں پاتی. اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے طبیعت جو ہے بار بار جو ہے سانس لینے کو مجبور کرتی ہے لنگس کو، تاکہ آکسیجن کی جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ پوری کی جا سکے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور وہ ریسپیریشن شیلو ریسپیریشن ہوتا رہتا ہے بار بار، اور وہ تنگی تنفس یا اس کے اندر ضعف کی علامت پیدا کرتی رہتی ہے. بلغم کے نکلنے میں بھی دشواری پیدا ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں. تو ایسی صورت میں دھتورا، اجوان خراسانی یا کچلا کے استعمال سے آلات تنفس میں قوت آ جاتی ہے، سانس لینے میں آسانی اور بلغم کے نکلنے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو یہ یاد رکھیں یہ جتنے بھی یہ جو دوائیاں ہیں وہ وقتی استعمال کی ہیں، یعنی فوری طور پر سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے لیے ہے، مرض کے ازالے کے لیے نہیں ہوگی. چونکہ ذات الریہ میں جیسے نیمونیا جس کو کہتے ہیں یا سوال ہے، تو اس میں آپ دھتورا اجوان خراسانی سے ذات الریہ کا علاج نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ جو تنگی تنفس ہے اس کو سمپٹومیٹک اس کو یعنی آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. باقی زیادہ مقدار میں اگر استعمال کیا جائے تو یہ تنگی تنفس اور بڑھ جائے گی. بعض ایسی بھی دوائیاں ہیں جو مرکزی تنفس پر اثر انداز ہونے کے بعد اس کی قوت کو کمزور کر دیتی ہیں، جیسے افیون ہے، شوکران ہے، بیش وغیرہ. ان دواؤں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب قصبۃ الریہ یا حنجرہ وغیرہ میں سوزش اور سہج پیدا ہو جائے، یعنی اس میں السر یا کوئی اریٹیشن یعنی اندر ہو جائے یا انفلیمیٹری کنڈیشن پیدا ہو جائے، سوال یابس کی شکایت ہو جائے. اس قسم کی دوائیں آلات تنفس کو سست اور کمزور کر دیتی ہیں. یہی سستی اور کمزوری مرض کو دور کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہیں پہ اریٹیشن ہو رہی ہے، الرجک کنڈیشن ہے، تو وہاں پہ سپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ یعنی وہ الرجک کنڈیشن کم ہو جائے. ہم اپنے ماڈرن میں بھی یہی کرتے ہیں کہ جتنی بھی الرجک ہے اس میں اس کو سپریس کرتے ہیں، اینٹی الرجک دی جاتی ہے. پھیپھڑے کی بات کر رہے ہیں. بعض دواؤں کے استعمال سے پھیپھڑے کے فعل اور اس کے حسی اعصاب میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے. پھیپھڑے کے فعل اور اس کے حسی اعصاب میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کا سینسیشن بڑھ جاتا ہے. تو فعل پھیپھڑے کا کیا ہے کہ سانس لینا ہے، اور اس کا حس جب بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا، جیسے خواہ یہ دوائی سنگھائی جائے یا تمباکو یا کھلائی جائے، جیسے کچلا اجوان خراسانی. تو ادویہ بخارات کی صورت میں عروق خشنہ میں غشائے مخاطی پر بصورت حدت و لذا سے ہیجان پیدا کرتے تھے. اس سے کیا ہوگا کہ چونکہ تحریک پیدا ہوگی تو اس کا ریسپیریشن بڑھے گا، ہے نا. تحریک کی بنا پر
ریسپائریشن فیل ہے کس کا؟ پھیپڑے کا. جب اس کا فیل بڑھے گا تو اس کا مطلب اس کا ریسپائریشن بڑھے گا، اس کی تعداد بڑھے گی، یا اس کی ریسپائریٹری ریٹ بڑھے گا، ریسپائریٹری ریٹ بڑھے گا. اگلی جو چیز ہے، اور وہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، وہاں پر غشاء مخاطی جو انٹرنل لیئر ہوتی ہے اس کے اندر کی، اس کے اندر حدت و لذا سے ہیجان پیدا ہوتی ہے. ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ لازیات جتنے بھی ہیں وہ نرو کی اینڈنگ پہ، نرو اینڈنگ پہ کام کرتی ہیں. جتنے بھی لازیات ہیں وہ کیا ہے، نرو اینڈنگ پہ کام کرتی ہیں. جب نرو کی اینڈنگ پہ کام ہوگا تو وہاں سے اسٹیمولیشن جنریٹ کر کے اس کے فیل کو، خاص طور سے برونکیولس وغیرہ کو یہ ایکٹیو کر کے اس کے ریسپائریشن کو بڑھا دیتی ہیں. ٹریکیا ہے، ہوائی نالیوں پر اثر انداز ہونے والی دوائیں مختلف قسم کی ہیں. بعض دوائیں ہوائی نالیوں پر اثر کر کے بلغم کی پیدائش زیادہ کرتی ہیں، جیسے کافور، تمباکو، لہسن، پیاز اور گندھک وغیرہ. بعض ادویہ ہیں جو بلغم کی پیدائش کو کم کرتی ہیں، جیسے لفا ہے، دھتورا، افیون، بصر البنج. تو اس میں بھی یہی بات ہے جو ہم نے پچھلی بار میں بتایا تھا کہ اس میں مزاج کا دخل نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ٹھنڈی دوا ہے تو یہ بلغم کی پیدائش کو کم کر رہی ہے. تو ٹھنڈی دوا کافور بھی ہے لیکن وہ بلغم کی پیدائش کو زیادہ کر رہی ہے. تو یہاں پر کچھ خاص اثرات ہیں افعال دواؤں کے جو خاص عضو پر ہوتے ہیں، اسی لیے اس کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے. بعض دوائیں ہوائیں نالیوں کے بلغم کی عفونت کو دور کر دیتی ہیں، جیسے اوشق ہے، کبابہ ہے، کافور ہے، ستیاجوان وغیرہ ہے. بعض دوائیں ہوائی نالیوں کے تشنج کو دور کر دیتی ہیں. ہوائی نالیوں کے تشنج جو اسپازموٹک کنڈیشن ہوتی ہے نا، جیسے دمہ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر ان دواؤں میں سے کچھ اثر سنگھانے سے ہوتا ہے جیسے بخور دھتورا، اور بعض اثر کھلانے سے ہوتا ہے جیسے شکران وغیرہ. بعض دوائیں بلغم کو آسانی سے خارج کرتی ہیں، جیسے اسپند ہے، انیسون، ارسا، اڑوسا، مخرج بلغم جتنی بھی ادویہ ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گی. بعض دوائیں بلغم کے اخراج میں دشواری پیدا کر دیتی ہیں، جیسے فولاد ہے، یبروج ہے، افیون وغیرہ. یہ چونکہ قوت قبض کی وجہ سے وہ بلغم کے اخراج کو اور کم کرتی ہیں.